السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی، میں حاضر ہوں آپ کے لیے مزاحیہ لطیفے لے کر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔ خاتون: ڈاکٹر صاحب، کیا میری بیماری اس قدر پیچیدہ ہے کہ آپ کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں؟ ڈاکٹر: نہیں محترمہ، دراصل یہ ہماری اس چیپٹر سے ہے جو میں نے پیپرز کی تیاری کرتے ہوئے چوائس میں چھوڑ دیا تھا۔ بیوی شوہر سے: اجی سنتے ہو؟ شوہر: ہاں سن رہا ہوں، لیکن کاش تمہاری اس وقت سنی نہیں ہوتی جب کہا کرتی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ امیدوار: یہاں نوکری ملے گی؟ مینیجر سر پیٹ کر: میں تو یہ کہتے کہتے تنگ آ گیا ہوں کہ یہاں کوئی نوکری نہیں ہے۔ امیدوار بولا: تو پھر آپ مجھے اس لیے نوکری پر رکھ لیں تاکہ میں ہر آنے والے شخص سے کہہ دوں کہ یہاں نوکری نہیں ہے۔ ایک عورت دوسری عورت سے: میں نے اپنے شوہر کو شادی کے 2 ماہ بعد ہی لاکھ پتی بنا دیا۔ دوسری نے پوچھا: تو کیا پہلے وہ غریب تھے؟ جواب ملا: نہیں، پہلے وہ کروڑ پتی تھے۔ شوہر: تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا کہ تم فوراً شادی کے لیے تیار ہو گئی؟ بیوی: جی میں نے 1-2 بار آپ کو بالکنی سے برتن دھوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کسی نے بابا جی سے پوچھا: آپ 70 سال کی عمر میں 8واں بیاہ رچا رہے ہیں، بابا جی ایسا کیوں؟ بس پتر، جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ لڑکا کدھر ہے، لڑکے کو بلاؤ، تو دل کو بڑی ٹھنڈک پڑتی ہے۔ بیوی شوہر سے: چلے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، اگر آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا تو ہم شاپنگ کرنے جائیں گے۔ شوہر: اور اگر نہیں ڈھونڈ سکا تو؟ بیوی گھبراتے ہوئے: ایسا تو مت کہیں، میں دروازے کے پیچھے ہی چھپ جاؤں گی۔ شادی بجلی کے تاروں کی طرح ہوتی ہے، صحیح جڑ جائے تو زندگی روشن، اور اگر غلط جڑ جائے تو زندگی بھر جھٹکے لگتے ہیں۔ دل غم سے پھٹا جا رہا ہے کہ میں اس عید پر اپنی اولاد کو عید کی شاپنگ نہیں کروا سکی۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے تو ہیں، تو کس بات کا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ مزید ستم یہ ہے کہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس آئے اور کہا: ڈاکٹر صاحب، چند سال پہلے میں نے چند قیمتی سکے نگل لیے تھے، وہ آپریشن کے ذریعے نکال دیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا: جب سکے نگلے تھے تو اس وقت خیال کیوں نہ آیا؟ وہ صاحب گویا ہوئے: اس وقت میں برصدر اقتدار تھا، جبکہ اب بے روزگار ہو چکا ہوں۔ ایک جاہل: بابو جی، آپ انگریزی سمجھ سکتے ہیں؟ بابو جی: ہاں جی، اگر اردو میں بولی جائے تو سمجھ لیتا ہوں۔ باپ بیٹے سے: کیا تم نے ماچس خریدتے وقت دیکھ لیا تھا کہ ماچس بالکل ٹھیک ہے؟ ابا جان: میں نے ساری تیلیاں جلا کر اچھی طرح چیک کی تھی، بیٹے نے کہا۔ ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی: بھوکا ہوں، خدا کے نام پر روٹی دے دیں، آپ کے بچوں کو دعائیں دوں گا۔ اندر سے آواز آئی: معاف کرو بابا، مالکن گھر پر نہیں ہے۔ فقیر بولا: میں روٹی مانگ رہا ہوں، مالکن نہیں۔ بیٹا باپ سے: ابا جان، لائے میرا انعام، آج میں نے امتحان میں پورے 10 نمبر لیے ہیں۔ باپ: خوش رہو، لیکن بیٹا یہ تو بتاؤ کون سے مضمون میں؟ بیٹا: املا میں 0 اور گرامر میں 1۔ لڑکا ڈاکٹر سے: کیا آپ کے پاس درد کی دوا ہے؟ ڈاکٹر: درد کہاں ہو رہا ہے؟ لڑکا: ابھی درد نہیں ہو رہا، ٹھہر کر ہوگا، کیونکہ ابا جان رزلٹ دیکھ کر آتے ہی ہوں گے۔ ایک بچہ گھر سے مار کھا کر اسکول جا رہا تھا، کسی نے روک کر پوچھا: بیٹا اسکول جا رہے ہو؟ بچہ غصے سے بولا: نہیں، یونیفارم پہن کر مجرا کرنے جا رہا ہوں۔ تلخ حقیقت: دنیا کے زیادہ تر کرنسی نوٹس پر آدمی کی تصویر ہوتی ہے، مگر ان پر قبضہ عورتوں کا ہی ہوتا ہے۔ دوست: یار ڈاکٹر یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ صبح کیا کھایا، رات کیا کھایا؟ دوسرا دوست: یار اس سے مریض کی مالی حالت کا پتہ لگ جاتا ہے۔
اگر کوئی آپ کے دل پہ دستک دے تو فوراً دروازے نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔